ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم صلحهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين صلوات. میرے انتہائی والد کرام، معزز اور محترم علماء کرام اور معزز اور محترم بانیان مجالس، بانیان جلوس شہزادی، سارے مولا کے موالی، ماتمی، عزادار، مولا حسین کے ماتمدار اور مرشدار اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاع نثار علی علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب، ہمارے سندھ کے رابطہ سیکرٹری جناب ہمارے یاسر صاحب اور ناظم الامور جو دمشق سے تشریف لائے ہیں، علامہ سید کاظم رضا کاظمی صاحب، جنرل سیکرٹری شیخ صاحب گردجی صاحب، اور آج کی صفِ اعضاء کے بانی سید شفقت علی نقوی صاحب، اور یہ مجلس اعضاء جس کی بنیاد سید ارشاد علی نقوی صاحب کے والد گرامی اور سید محبوب حسین شاہ صاحب ہیں، اور سید شفقت علی نقوی صاحب اور سید نصرت علی نقوی صاحب کے والد مرحوم بابا سید حسین شاہ صاحب سے رکھی تھی، وہ آج آئمہ کے دربار میں جا کر اس کا وصول کر رہے ہیں۔ آپ جتنے موالی ہیں، ماتمدار ہیں، مرشدار ہیں، ہمارے واسی مدافع صاحب اور جتنی آپ شخصیات ہیں، بہت کثیر تعداد میں قصر ختیجہ الکبریٰ کے اس مرکزی مجمع میں مجلس اعضاء کے اندر آپ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے پاکستان بھر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ گزارش اتنی ساری ہے کہ جو معروضات چند لوگوں کے لیے پیش کرنی ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے۔ وطن عزیز پاکستان نظریہ اساسی کی بنیاد پر عرض وجود میں آیا تھا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی مملکت ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور دنیا کی دو مکار ترین اور یاد ترین قوموں کے خلاف لڑ کر، ایک انگریز کے خلاف اور دوسرا ہندو بنیے کے خلاف لڑ کر یہ وطن عزیز پاکستان بارز وجود میں آیا، اور اس وطن پر ہمارا خون لگا ہے، اس وطن پر ہماری نسلیں رکی ہیں، اور تاریخ کی بڑی ہجرت اس وطن عزیز پاکستان کے لیے ہوئی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ڈیمانڈ اس لیے کی گئی تھی کہ جہاں ہم اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، لیکن پاکستان بارز وجود میں آنے کے فوراً بعد بانی پاکستان دنیا سے چلے گئے، اور پھر وہ لوگ وہ بادشاہوں کی صورت میں بھی، ملاؤں کی صورت میں بھی، اور پاکستان کے ازلی دشمنوں کی صورت میں بھی وہ قوتیں سامنے آنا شروع ہو گئی، جو پاکستان کو فلسطین کہتے رہے، بانی پاکستان قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے، اور انہوں نے پھر اسی فکر، اسی سوچ، اسی نظریے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور پاکستان کے اس کے نظریہ اساسی سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص مارشلائی دور میں ضیاء الحق کی امریت کے اندر پاکستان کے اندر آپ عزاداروں کو محدود کرنے کے لیے آپ کے مجالس، آپ کے جلوس اعضاء اور میلاد کے جلوسوں کو محدود کرنے کے لیے
पाकिस्तान के अंदर पुलिस एक्ट दफा 30 के तहत ये आर्डर दे दिया गया, हुक्म नाफिज कर दिया गया कि एक इलाके का ऐसा को जब भी चाहे वो आपके जुलूसों को रोक सकता है। उसके खिलाफ मर्द बजाय मेरे रूहानी कायद तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह लूसी लक्ष्मी सरकार ने, जिन्होंने 10 फरवरी 1984 को दीना कन्वेंशन में क़यादत का जब आगाज़ किया तो ये ऐलान करके किया कि कौम असहाबे हुसैन की तरह साथ दे या असहाबे मुस्लिम की तरह साथ छोड़ दे, मूसवी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। उसी मूसवी ने फिर चैलेंज कर दिया, कराची के अंदर जुलूस रुका और मेरे कायद ने रावलपिंडी के मरकजी जुलूस में फुआरा चौक के अंदर वहां पर कहा कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जिस वक्त तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। मैं चंद बातें आगाज़ से इसलिए करना चाहता हूँ, आज के इस मरकजी इज्तिमा में किसी के पास के चीज़ें हैं तो वो लाइव पेश करें, चैलेंज कर रहे हैं। ये फ़कत तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है। और उसके बाद जब ये साजिश हुई जुलूसों को आज़ादारी को महदूद करने की, तो फिर उसके बाद मेरे कायद ने एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया। 8 महीने तक 14,000 से ज़्यादा शिया और सुन्नी भाइयों ने मिलकर जो है वो गिरफ्तारियां दी और उसमें 8 ईसाई भी मौजूद थे। बाद में एक ने मज़बैका कबूल कर दिया, अब्दुल अली का नाम रखा गया। ये 14,000 गिरफ्तारियां देने के बाद आपकी जेलें भर दी गई। लेकिन याद रखिए, इतनी तहजीब याफ्ता कौम उस कायद की क़यादत में इस मिल्लत तशय्युअ ने साबित किया कि हमारा कायद इस कदर पुरअमन है कि 8 महीने तहरीक चलते हुए वहाँ जिंदान में भी हमारी शहादतें हुई। सैयद अशरफ शाह साहब जिंदान में शहीद हुए, सैयद सफदर नकवी साहब हुसैनी मुहाज पर पुलिस तशद्दुद से शहीद हुए। बेइंतहा शख्सियात जख्मी हुई जिसमें खुद मेरे कायद भी शामिल थे। लेकिन 8 महीने की इतनी पुरअमन एहतजाजी तहरीक में किसी पत्ते ने भी हरकत नहीं की, इसलिए कि मेरे कायद ने फरमाया था कि हमें पाकिस्तान अजीज तर है और आज़ादारी से गुलशुदा अजीज तरीन है। फिर 8 महीने की एहतजाजी तहरीक के बाद 21 मई 1985 ईस्वी को मूसवी जिनेटो मुआहदा जो है वो इस मिल्लत को नसीब हुआ और वो मुआहदा एक ऐसी दस्तावेज है इस मिल्लत तशय्युअ के पास कि जिस मिल्लत के शिया सुन्नी भाइयों के आज़ादारी के जुलूसों को, मिलाद के जुलूसों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 10 मुतालबात जो है वो आपके वो सारे के सारे हुकूमत ने तस्लीम किए और उसके बाद मेरे को हजरत समाई, मैंने वक्त आपका लिया है लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड सुन लेना। फिर उसके बाद मिल्लत पे जब भी कोई वक्त आया तो हुआ क्या कि शीशा बनाई हुई दीवार बनकर मेरे कायद सामने आए आका मूसवी ने और फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर यह है वो मूसवी जुनेटो मुआहदा, किसी के पास है तो वो सबूत पेश करे। बैरूनी इमदाद पे पलना और बात है और मज़हब मिल्लत के लिए और मिल्लत के लिए काम करना और बात है। ये है वो मुआहदा। मूसवी तेरा नाम रहेगा, मूसवी तेरा नाम रहेगा। ये है वो
تو اس کے بعد پھر جلگار ہوتی گئی. پھر کسی پچھلی حکومت نے جو اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اس حکومت نے کیا کیا کہ آپ کے ایک اور شخص کو مارا گیا، شخصاً صاحب کس کے لیے؟ یعنی ایک مسلک ایک عقیدہ دوسرے پر مسلط کریں گے، ایک ہی سوچ ایک ہی فکر ایک نظریہ دوسرے پر مسلط کریں گے. مجھے مجبور کریں گے کہ میں نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، مجھے مجبور کریں گے کہ میں نے کس کو ماننا ہے. تو یکساں انصاف کے عنوان سے جس کا پوری ملت کو کارگر کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر 25 رجب 27 فروری کو میرے قائد نے پھر اعلان کیا. یہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ریاست مدینہ ہے، میرے قائد نے جانب کر کے کہا یہ ریاست مدینہ نہیں، ریاست بنو امیہ. اور پھر اس کے بعد 27 فروری یعنی 25 رجب 2022 کو آپ نے اسلام آباد کے اندر احتجاج کیا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. میرے قائد نے مرکز تشیع علی مسجد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا تھا اس وزیر اعظم کو جو اس وقت کہیں اور پہ ہیں، کہا تھا خبردار ہر کسی سے پنگا لینا، ہم سے پنگا نہ لینا. پھر اس کے بعد ایک اور چال چلی گئی آپ کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی میں. وہ بل، وہ فوجداری ترمیمی بل 298 جس میں پہلے سزا یہ تھی کہ 3 سال قابل ضمانت. اس کے بعد یہ بل 22/1/2023 کو اسی سال قومی اسمبلی میں پیش ہوا. یہ وہ بل ہے، کسی نے دکھایا ذرا بتائیں. نعرے لگوا لینا، بندے اکٹھے کر کے غیر ملکی امداد پہ. یہ ذرا سوچنا، ہم وہ ہیں جو دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو بتا نہیں رہے ہوتے. یہ دیکھیں بعض بات مجبوریاں بنتی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ وہ بل ہے جو اسمبلی میں پیش ہوا. اور یہ وہ سارے، یہ ممبر بھی ہے، یہ شمبر بھی ہے، اس کی تائید کی ہے. اور ذرا نیچے نام پڑھ لینا جو تائید کرتے ہیں، یہ پڑھ لینا. یہ سارے وہ ہیں، یہ ممبر بھی شمبر بھی، جنہوں نے بل پاس کیا. اور نیچے دیکھ لیں یہ کون سا کمیٹی کا ہے. اس کے بعد 22/1 کو یہ بل پیش ہوا. جیسے ہی پاس ہوا، ہم نے ایک لہجہ دیر کیے بغیر، لوگوں کو تو بڑی دیر میں خبر ہوتی ہے، بعد میں ان سب کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 23 تاریخ کو 22 کو بل پاس ہو گیا اسمبلی میں. 23 تاریخ کو ہم نے یہ فوری طور پر اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا. خط لکھ کے یہ ساری چیزیں پیش کی. آپ دیکھیں پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور یہ دیکھ لیں، ویسے جنرل سیکرٹری میری ذمہ داری تھی پرائم منسٹر کو یہی خط کیا. یہ دیکھ لیں سارے کے سارے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم کسی صورت میں بلوں کو نہیں مانتے. یہ بل وہی واپس جائیں گے یہاں سے آئے تھے. اس کے بعد
आस्तीनों के सांप हैं कि जिनके पिछले यकसा निसाब के दस्तखत मौजूद है, जिनके एक और चंद साल पहले के दस्तखत भी हैं जिसमें यजीद को फातिह दस्तखत माना गया और अब उन शख्सियत के दस्तखत मौजूद है। हम सारे जमाने से दुश्मनी क्यों बोल लेते हैं? अब उसके बाद क्या हुआ? हमने मुख्तलिफ शख्सों पर ये शख्सियत मौजूद है। हमने क्या किया कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब से मुलाकात करके फिर उसके बाद तफसील के साथ वो सारी चीजें जो हमने अदालत पे पाबंदी में लगी, उनके नाम आए और शेड्यूल में डाले गए, ये सारे के सारे हमने तहरीरी तौर पर कौमी असम्बली के स्पीकर को, राजा परवेज अशरफ को, असम्बली चली गई है लेकिन वो भी स्पीकर हैं, उनको ये सारी चीजें पेश की। हमने ये चीजें पेश करके पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां पर आजादारी के जुलूस 300 साल पुराने जुलूसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। ये सारी की सारी चीजें मुल्क के कोने कोने से इकट्ठी करके जामदारों को, मिसाल थे मातमियों को, पुरसादारों को हमने ये सारी चीजें पेश की। और उसके बाद इंसानी हकूक के वजीर रियाज फिरजादा साहब से हमने कहा ये इंसानी हकूक का भी मसला, हम बात इस तरह नहीं करते। मैंने आज किया ना कि हम बात जो है वो दलील के साथ करते हैं। बताइए आप किस अंदाज से बात फरमा रहे हैं? ये लेटर देखे और उसके बाद इंसानी हकूक के वजीर को ये सारी चीजें पेश की और बताया कि कहां कहां पर ये तनहा आजादारी का मसला नहीं, मिलाद का मसला नहीं, शिया सुन्नी भाइयों का मसला नहीं, इंसानी हकूक का भी मसला है। और फिर हमें यकीन दिलाने कराई गई कि ठीक होगा, कर लेंगे। और फिर उसके बाद हुकूमत ने जाते हुए आखिरी छुड़ा गोपा सारा कुछ पीछे हुआ था, किसी ने नहीं दिखाया होगा। फिर उसके बाद सेनेट ने ये बिल पास किया, ये वाला, ये जो फौजदारी बिल 298A वो ये बिल है, ये वाला देख रहे हो ये बिल। उसके फौरन बाद कितने सिफात पर मुश्किल हमने फौरी तौर पर लेटर लिखकर सदर पाकिस्तान को उसको सब्जी पास कर चुकी थी। अब स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था लेकिन उसको बाईपास करके मिली भगत से पाकिस्तान में चलती मिली जुली भगत है। उसके बाद हमने फौरी तौर पर यह बिल पास हुआ, सदन में चोर दरवाजे से पास हुआ, थोक के साथ से बिल पास हुए। अगले दिन हमने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को फौरी तौर पर खत लिखकर और रद्दकार के जरिए से कहा कि फौरी तौर पर इस बिल को रोका जाए, इस पर साइन न किए जाए, वरना पाकिस्तान में एक नामुतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले ही हमारे लोगों पर मुकदमात बन रहे हैं, बेकसूरों पर मुकदमात बन रहे हैं। और जाहिर है वसीयत जनरल सेक्रेटरी वो भी लेटर मेरी तरफ से क्या है, मरकज की पॉलिसी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जिस वक्त हमने सदर पाकिस्तान को कहा, हम शुक्रिया अदा करते हैं सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का कि उन्होंने वो बिल बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया। और ये तहरीक नफाज़ फिक़ह जाफरिया पाकिस्तान की वो कामयाबी है कि जो सारी पार्टियां, सारे लोग मिलकर भी हासिल नहीं कर सके। इसलिए कि हमारा मकसद नंबर बनाना नहीं, हमारा मकसद किसी रेट लेना नहीं, हमारा मकसद किसी के चेक लेना नहीं, हमारा मकसद फकत ये है कि मौला के मिशन की फरोग के लिए हम काम कर सके। पूरे पाकिस्तान के अंदर भी बैरून मुल्क भी हमारे जितने नुमाइंदे जहां पर भी कोई आजादी का मसला 1995 से बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, उन्होंने तहरीक नफाज़ फिक़ह जाफरिया पाकिस्तान के हिमायत पर कहने पर
اور ہمارے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے کنٹرول روم آزاداری کنٹرول روم قائم کیے تھے. اس سے لے کر کے پورے پاکستان کے اندر یہ دیکھ لیں اتنی چیزیں ہمارے پاس. یہ مجلس کا ٹائم تھوڑا ہو جائے گا اگر ہم دستاویزی ثبوت دیتے رہیں گے. بات اتنی ساری کرنا چاہتا ہوں یہ جتنی کامیابیاں ہیں یہ فقط اور فقط تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ملت کو ملی ہے. جب بھی سرخرو ہوئی ہے یہ ملت کسی پلیٹ فارم سے سرخرو ہوئی ہے. اس لیے کہ کسی نے نہیں کہا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. میرے قائد نے ہمیشہ اعلان کیا کہ نہ ہماری پہلی نسلوں نے کوئی سودے بازی کی ہے, نہ ہمارے آباء و اجداد نے سودے بازی کی ہے, نہ ہم سودے بازی کریں گے, نہ ہماری آنے والی انانی نسلیں سودے بازی کریں گی. جیسے یہ عقیدہ پیش کیا فوراً وہیں پہ بندہ کھڑا ہو گیا اسی لباس میں. انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ آپ سے نہیں ملتا, ہمارا نظریہ نہیں ملتا. او بھائی جب تمہارا عقیدہ نظریہ نہیں ملتا ان سے وہاں ڈھونڈنے کیا جاتے ہو, کیا لینے جاتے ہو؟ اس عقیدے والے مرکز پہ کیوں نہیں ہو کہ جہاں ساری زندگی میرے قائد نے چھتری مہیا کی ہے مرکز کی, ہر خطیب کو, ہر ذاکر کو, ہر عالم کو, ہر بانی مجلس کو, ہر آدمی کو, ہر ازادار کو. اور میرے قائد نے 5 رہنماس اصول دیے ہیں: ولائے علی, عزائے حسین, حرمت سادات, احترام مرجعیت, مرکزیت. قائد کے دنیا سے آگے بند کرنے کے باوجود ہم ذرا برابر ان اصولوں سے ہٹے نہیں ہیں اور نہ کسی بھائی کے لات کو ہٹنے دیں گے. پڑھنے والی شخصیات موجود ہیں اور میرے چلے میزبانوں میں آتش بات کر رہا ہوں اور میرے جتنے موسیقی بیٹھے ہوئے ہیں شیعہ سنی بھائی, یہ بل جو ہے یہ پاکستان کی چولہے ہلانے کے مترادف ہے. پاکستان میں فرقہ واریت کے خلاف مطلع سلسلہ شروع کرنے والی بات ہے. اور کل کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہوا جناب والے کے اندر, فیصلہ آباد کے اندر کس قدر چرچی چلا دیے گئے, کس قدر کار اٹھے گئے. تو یہ جس وقت آپ کھلی چھٹی دے دیں گے ہر کوئی اپنی عدالت لگائے گا, جتھے آئیں گے, دہشت گرد آئیں گے, وہ لوگ آ کر فیصلے کریں گے, تو پھر یہ ملک کس طرح چل سکے گا. ہم اسی لیے پاکستان کی مقتدر قوتوں سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس حد تک جانے سے روکا جائے اور اسی حد کے اندر رہ کر ہم سارے کے سارے, یہ جملہ جو میں نے کل کہا تھا نا, جملہ دہرانا چاہتا ہوں, ہم سارے کے سارے مل کر رہ رہے ہیں, مل کر رہیں گے. اس لیے کہ میرے قائد نے فرمایا ہے اس ملک کے اندر کوئی شیعہ سنی مسئلہ کوئی نہیں ہے, شیعہ سنی باہی ہے, شجرہ اسلام کی شاخیں ہیں, اسلام کے دونوں مضبوط بازو ہیں, ان کے درمیان کوئی فرقہ ڈال نہیں سکتا. مقتدر قوتوں سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نکیل ڈالیں, کٹہرے میں لائیں, ان کے نام فورٹ شیڈول میں داخل کریں, ان کو کٹہرے میں لا کر پوچھا جائے اب تم پر مان و سلوہ کہاں سے نازل ہوتا ہے. یہ ساری فہرستیں ہمارے پاس موجود ہیں. نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے, پلان جو ہے, اس کو 20 شکیں اس کی ساری شکوں پر عمل کیا جائے تاکہ پاکستان امن کا گہوارہ بن سکے, دہشت گردوں سے چھٹکارا ہو سکے اس وطن عزیز کا. اور ہم چونکہ احسان فراموش قوم نہیں ہیں, ہم وہ ملت ہیں, ہم وہ قوم ہیں, ہم چونکہ حسین کے زادار ہیں, ہم علی کے ولا کا عقیدہ رکھنے والے ہیں, ہم آئمہ کے ماننے والے ہیں, ہم صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مطالبے کو مانتے ہوئے انہوں نے بل جو ہے وہ واپس کر دیا ہے, بل کو وہیں پہنچا دیا ہے. اب سب کے ساتھ یہ
باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا گیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بڑی سرکار کے اثار جو ہیں وہاں پر کنوانی الولی میں لکھا ہوا تھا, اس کو اسی طرح بحال کیا جائے. وہی اسماء گرامی جو لکھے ہوئے تھے. اور اسی طرح سخی محمود بادشاہ کی زمین کی بدر بار جو ہے وہ ختم کی جائے, وہ چیزیں اصل اقداروں کو دی جائیں. اور باقی بھی جتنے ملک کے اندر مسائل ہیں, 2500 سے زیادہ پاکستان کے اندر بالخصوص بنیاد میں FIR درج ہو چکی ہیں. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے. گھروں کے اندر منسوخ اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا. بے گناہوں پر مقدمے بڑھے. عمر ابن سعد کا نام لیا گیا, پرچے کاٹے گئے, FIR کاٹی گئی. یزید مظلوم کا نام آیا, FIR کاٹی گئی. ہم سب ان چیزوں کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اس بل کی ضرورت نہیں, بلکہ میرے کاج میں 1995 میں کہا تھا کہ انسداد فرقہ واریت بل لایا جائے تاکہ سارے امن کے ساتھ رہ سکیں, امن کے ساتھ جی سکیں. ہم نے نہ کبھی ماضی میں بل مانا ہے, نہ اب مانتے ہیں, نہ آئندہ مانے ہیں. مانے گے جن کو یہ قراردادیں منظور ہیں, بیٹھ کر نہیں, کھڑے ہو کر اپنی پوری قوت کے ساتھ پورے حال میں کھڑے ہو جائیں گے. مرکزی مجمع کثرت خدیجہ الکبریٰ کا, جامع ولی اثر کا آپ نے تائید کر دی ہے. یہ ساری قراردادیں جن کو منظور ہیں, صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, بغاوت کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کلنا نعرہ حیدری, کعبہ کا نعرہ حیدری, یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, یا سارت الحسین. بہت آج کی ساری اس قرارداد کی تائید صرف چند منٹ کے لیے گزارش کروں گا خطیب فاتح فرات جناب قبلہ قمر حیدر زیدی صاحب سے کہ آج کی اس قرارداد کی تائید فرمائیں. برائے تعجیل ظہور حجت اللہ, آنکھیں بند کر کے بلند ترین صلوات. عددوان مظلوم کربلا, موالیان حضرت اللہ, السلام علیکم. میں